دعائیں تو ہم کر رہے ہیں، آج کل دعاؤں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، لیکن ادویات دواؤں کا بھی جو بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ شوگر، کینسر، بلڈ پریشر، ایسے کئی امراض ان کی دوائیں کراچی میں نایاب ہو گئی ہیں، ریٹس تو بڑھ ہی گئے ہیں۔ تو ہول سیل کیمسٹ ایسوسی ایشن کے مطابق خام مال بیرون ملک سے منگوائے جاتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے یہ ادویات اب مہنگی ہو رہی ہیں، 50% سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آخر یہ واقعی ایسا ہے یا اس بحران کی وجہ کوئی اور ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس وقت میں جوائن کر چکے نور محمد مہر صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فارماسسٹ لیگل فورم کے۔ السلام علیکم نور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نور صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ڈالر ہی ایک وجہ ہے، جڑ ہے، یا پھر بحران کی وجہ کچھ اور بھی ہے؟ جی ڈالر بھی وجہ ہے، لیکن یہ ڈالر سب سے بڑی وجہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے وہ نااہلی ہے اور ناانصافی ہے۔ اصل میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں ابھی بھی پاکستان میں جو پروفٹیبلٹی میں ٹاپ 3 میں شامل ہیں اور گروتھ کر رہی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری، لیکن جو ابھی 19 مئی 2023 کو جو ہے ادویات کی قیمتوں میں تقریباً 1 لاکھ ادویات کی قیمتوں میں 14 سے 20% اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں، صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں، وہ جا کے فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ یا ڈسٹریبیوٹرز پہ جو سٹاکس مصنوعی قلت کیے ہوئے ہیں، جو سٹاکس ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے ہیں، ان کو مارکیٹ میں نہیں لا رہے، تو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں جو ادویات ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفٹیبلٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ادویات میں کافی زیادہ ہے۔ چند ایک ادویات ہیں جس میں کم پروفٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے جو مریض ہے وہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ مہر صاحب ایک پوائنٹ یہاں پر اور ایڈ کر لیجئے گا، اس میں جب آپ نے ذخیرہ اندوزی کا ذکر کیا تو میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا۔ جب بھی کوئی وبا آتی ہے، کوئی وائرس آتا ہے، کوئی وائرل انفیکشن آتا ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے بچوں کے لیے گلے کا انفیکشن آیا ہوا تھا، اسی طریقے سے فیور جو ہوتا ہے اس کے لیے کچھ مخصوص ادویات استعمال کی جاتی ہیں، ٹیبلٹس، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کمپنیز کا، وہ شارٹ کر دی جاتی ہیں، مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں یہ ادویات۔ اس کے لیے کچھ اقدام کیا جا رہا ہے؟ جی ڈینگی کا موسم ہے اور میں جنیرک نام لوں گا پیراسیٹامول۔ پیراسیٹامول ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا برانڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹیبلشڈ ہے، مشہور ہے اور 99% وہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے ملک کے، وہ بھی کرپشن کا حصہ ہیں۔ وہ جو ہے نا تنخواہ تو سرکاری محکموں سے لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے وہ جو برانڈز ہیں وہ لکھتے ہیں۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پیراسیٹامول کی قیمت جو اکتوبر 22 میں تھی وہ 17 روپے 10 پیسے تھی 10 گولیوں کی قیمت، پھر نومبر میں قیمت بڑھی، پھر مارچ 2023 میں پھر قیمت بڑھی، اب وہی چیز جو ہے 34 روپے ہو چکی ہے، تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ پچھلے 8-9 مہینوں میں ایک چیز ڈبل ہو چکی ہے۔ تو ظلم یہ ہے کہ وہ بھی دستیاب نہیں ہو پا رہی۔ لاہور میں خاص طور پہ ڈینگی جو ہے۔ نور صاحب ہمارے ناظرین کے لیے بتائے گا یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، یا پھر یہ دیکھے کہ کون اپنی مرضی سے ریٹس بڑھا رہا ہے اور شہریوں کو اس اذیت کا سامنا ہے کہ دوائیں بھی جو جان بچانے والی ہیں یا ملیں گی نہیں، ملیں گی تو اتنی مہنگی کہ سمجھ نہیں آئے گی پیسے پورے کیسے کریں؟ جی اصل میں ذمہ داری، سب سے زیادہ ذمہ داری تو منسٹری آف ہیلتھ کی ہے، منسٹری آف فنانس کی ہے، جس میں وزیر خزانہ جو ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ادویات کی اور ڈرگ اتھارٹی جو ہے اس میں کردار ادا کرے۔ اصل میں صوبے کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ باہر آئیں اور جو دوا کی جو دستیابی ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کے مطابق اور سیکشن 8 کے مطابق، یعنی کہ پاکستانیوں کے لیے اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نور محمد مہر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ منسٹری آف ہیلتھ طور پر ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ اکثر ہم یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ جناب وہ جو فری کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں اور ایکسپائر بھی ہوتی ہیں، زیادہ تر جو موجود ہوتی ہیں یا شارٹ ایکسپائری کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔